السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئی ہوپ سب لوگ انشاءاللہ ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ ہم بس کلاس شروع کرتے ہیں۔ آج جمعرات ہے، دسمبر 30 2021 کا سمجھیے سیکنڈ لاسٹ ڈے، اور آج جمادی الاول کی 23 تاریخ ہے، جس کا مطلب یہ ہوا کہ اب جمادی الثانی، رجب، شعبان 3 مہینے اور 3.5 مہینے کے بعد انشاءاللہ رمضان آ رہا ہے، تو ہم لوگوں کو ابھی سے رمضان کی تیاریاں انشاءاللہ شروع کر لینی چاہیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی۔ اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما، اللهم رب زدني علما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اچھا، ہم لوگ جو ہیں 4 ائمہ کرام کو اسٹڈی کرنے کے بعد پھر ہم جو سیاہ ستہ کے محدثین ہیں ان کی حالات زندگی اور ان کے بارے میں اسٹڈی کر رہے تھے۔ تو ہم نے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ، اور پھر امام داؤد رحمۃ اللہ علیہ، ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ کو ہم نے اسٹڈی کر لیا تھا۔ آج ہم انشاءاللہ تعالیٰ امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ، امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اور امام نسائی رحمۃ اللہ علیہ کو اسٹڈی کریں گے۔ اور یہ چیز یہ میپ آپ لوگوں کو بار بار میں اس لیے دکھاتا ہوں کہ اس کے 2 فائدے ہیں۔ ایک تو یہ کہ آپ کو ڈسٹنکشن نظر آ رہی ہے کہ 4 ائمہ کرام یہ ہیں جو کہ سارے کے سارے حجاز میں ہی پیدا ہوئے، مطلب عرب، سعودی عرب میں کے قریب عراق اور کوفہ اور فلسطین اور مکہ مکرمہ اور مدینہ منورہ میں پیدا ہوئے۔ اس کے بعد جتنے محدثین ہیں سیاہ ستہ کے، وہ سارے کے سارے نان عرب جگہوں میں پیدا ہوئے، زیادہ تر فارس میں، یہ ایران میں، ترکمنستان میں، ازبکستان میں اور افغانستان کے قریب۔ ٹھیک ہے، تو اس کا ظاہر سی بات ہے اس میں اللہ کی کیا حکمت ہے یہ صرف اللہ ہی جانتا ہے، لیکن ہمیں اس کے اوپر فکر کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حکمتیں ہیں اس سے ہم کیسے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ سارے چارٹس ہر دفعہ آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اس کو تھوڑا سا یاد کر لیں، کیونکہ یہ جہاں سے ہیں وہاں کی چیزیں اگر آپ کو پتہ ہوں گی تو انشاءاللہ باقی چیزیں بھی سمجھ میں آئیں گی۔ سیاہ ستہ کے بارے میں ہم یہ سب اسٹڈی کر چکے ہیں کہ کون کون سے امام ہیں۔ سب سے پہلے ہم نے پڑھا تھا امام بخاری کو، جو 194 ہجری میں پیدا ہوئے اور 256 میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر ہم نے امام مسلم کو پڑھا تھا جو کہ 206 ہجری میں پیدا ہوئے اور 261 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ پھر جو ہے امام ابو داؤد کے بارے میں ہم نے پڑھا، وہ 202 ہجری میں پیدا ہوئے اور 275 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ آج جو ہے ہم امام ابن ماجہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ وہ 209 ہجری میں پیدا ہوئے اور 273 ہجری میں ان کا انتقال ہوا، اور ان کی عمر جو ہے 64 برس تھی۔ ان کی جو ارلی لائف ہے یہ سب ہم کو پتا ہے کہ یہ جو کنسیڈر کیے جاتے ہیں سیاہ ستہ کے محدثین میں سے ان کا نمبر 4 پہ آتا ہے، اور اس میں اوتھینٹسٹی کے لحاظ سے بھی اور ویسے بھی جس طرح سے یہ پوری دنیا میں پاپولر ہیں۔ ان کا پورا نام محمد ابن یزید العربی القزوینی تھا۔ یہ چونکہ قزوین ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے تھے، اصفہان ایران میں، تو اس وجہ سے ان کا نام قزوینی پڑ گیا تھا۔ ان کی کنیت جو تھی وہ ابی عبداللہ تھی۔ اچھا، کنیت پہ یاد آیا، کسی نے مجھے ریمائنڈ کرایا تھا لاسٹ ٹائم میں نے آپ لوگوں کو، میرے خیال میں بلال کا ایک سوال تھا، آج بلال نظر نہیں آ رہے، بلال اور خالد، لیکن بہرحال شاید بلال کا سوال تھا کہ کنیت کا کیا مطلب ہے، تو میں نے اس کا غلط جواب دے دیا تھا۔ میں نے بیسیکلی جو عرفیت ہوتی ہے اس کو کنیت کے طریقے سے سمجھا دیا تھا۔ تو کنیت جو ہے وہ بیسیکلی اس طرح ہوتی ہے کہ جیسے ابو عبداللہ، ابو عامر، یا جس طرح سے جو ان کے رشتہ داری کے لحاظ سے کسی کو اٹیچ کرتے ہیں اس کو کنیت کہتے ہیں۔ اور عرفیت یہ ہوتی ہے کہ جیسے کسی کا کوئی عرف پڑ جائے، جیسے میں نے اپنا بتایا تھا، میرا اگر بابا جان پڑ جاتا ہے تو وہ عرف ہے، میری کنیت نہیں ہے۔ لیکن چونکہ میرے بیٹے کا نام صہیب ہے تو اگر مجھے لوگ ابو صہیب کہیں تو وہ کنیت ہو جائے گی میری۔ ٹھیک ہے، تو اس کو انشاءاللہ اس لیے میں ریکارڈنگ سیشن میں بتا رہا ہوں کہ جو بھی لوگ سنیں ریکارڈنگ میں بھی اس کو
کریکٹ کر لیں، اور لاسٹ ٹائم میں نے غلط بتا دیا تھا. اچھا، یہ جو امام ابن ماجہ تھے یہ قزوین میں، قزاوین بھی بولتے ہیں اسے، زیادہ جو صحیح تلفظ ہے وہ قزاوین ہے کیونکہ زے پہ زبر ہے، لیکن یہ کہ اس کو زیادہ تر عام فہم زبان میں لوگ قزوین ہی بول دیتے ہیں. 2009 ہجری میں وہ پیدا ہوئے، اور یہ جو قزوین سٹی ہے یہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں کانکر ہوئی تھی، اس کو فتوحات ہوئی تھیں. کیونکہ آپ سب کو یاد ہوگا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خراسان اور یہ ایران اور اس کے بہت سے حصوں میں ان کے دور میں کانکویسٹس ہوئی تھیں، یعنی فتح ہوئے تھے یہ جگہیں. تو یہ وہ سٹی ہے جہاں پہ پھر ضابط ہے، یہاں پہ جہاں جہاں صحابہ کرام کے زمانے میں فتوحات ہوئی تھی وہاں انہوں نے سب سے پہلا کام یہی کیا تھا کہ بڑے بڑے علماء اور فقہا کو بھیجا تھا تاکہ وہ اللہ کا دین وہاں پھیلا سکیں. ایک اور امام کا بھی ذکر آئے گا، ان کی جو سٹی تھی وہ بھی اسی زمانے میں فتح ہوئی تھی. اور یہ جو سٹی تھی یہ جو ہے نالج کے لحاظ سے اور فنون کے لحاظ سے بہت زیادہ پاپولر تھی. ان کی جو ارلی ایجوکیشن تھی وہ سمجھیے کہ اسی شہر میں ہوئی، اور جو بہت زیادہ نالجبل لوگ موجود تھے. پھر انہوں نے تقریباً 18 سال کی عمر میں ڈیسائیڈ کیا کہ اب وہ مزید احادیث کا علم سیکھیں گے دوسرے ان علماء سے، ان فقہا سے جو حجاز میں رہتے ہیں یا ایجپٹ میں رہتے ہیں یا دوسری جگہوں پہ رہتے ہیں. تو تقریباً 15 سال تک انہوں نے اپنا یہ مشن جاری رکھا ابن ماجہ نے، اور پھر وہ اپنے شہر میں آ گئے. روایات یہی کہ وہ اپنے شہر میں آئے، پھر انہوں نے باقی زندگی وہیں گزاری، اور پھر انہوں نے جو ہے لکھنا بھی شروع کیا، پھر پڑھانا بھی شروع کیا. تو بیسیکلی انہوں نے سب سے پہلے اپنے ایریے میں تعلیم حاصل کی، جب وہاں پہ سارے ریسورسز ایگزاسٹ ہو گئے تو پھر وہ ٹریول کیا انہوں نے، پھر دوسری جگہوں سے حدیث کا علم حاصل کیا اور پھر واپس آ گئے. کہا جاتا ہے کہ انہوں نے ایک تفسیر قرآن بھی لکھی تھی بہت ہی جامع قسم کی، لیکن وہ محفوظ نہ رہ سکی. یقیناً اس کے جو مسودے تھے وہ ختم ہو گئے، ضائع ہو گئے، لوگوں نے اسے محفوظ نہیں کیا. اور ان کی جو مین کتاب رہ گئی ہے وہ سنن ابن ماجہ ہی ہے. ان کی اور بھی کچھ کتابیں یا کچھ ملفوظات ہیں جو بچ گئے، لیکن زیادہ تر چیزیں ان کی اچھا خاصا ورک ان کا ضائع ہو گیا. ان کے بہت سے ٹیچر تھے، لیکن کچھ جو مین ٹیچر تھے ان میں امام زہلی یا امام زہلی، محمد بن بشار اور محمد بن مثنى، یہ بہت مشہور علماء تھے اس زمانے کے، تو یہ ان کے ٹیچر تھے. اس کے علاوہ بھی بہت تھے لیکن سم آف دم. اچھا، اب یہ جو ہے امام ابن ماجہ جو ہیں یہ محدث تو تھے بہت بڑے، لیکن یہ ان کی قرآن کی نالج بھی بہت اچھی تھی، اور انہوں نے جیسے میں نے بتایا تفسیر قرآن بھی لکھی تھی. تو اس وجہ سے ان کا علم قرآن کے اوپر بھی بہت زیادہ تھا، اور پلس ہسٹری کے اوپر. آپ کو پتا ہے کہ سب سے جو پہلی ہسٹری بک لکھی گئی تھی وہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں لکھی گئی تھی. اور اس کے بعد سے یہ ٹرینڈ تھا کہ لوگ، چونکہ یہ جو علم الرجال ہے، آپ لوگوں کو سب کو پتا ہوگا، علم الرجال جو ہے علم حدیث کے ساتھ ساتھ ہمارے جو فقہاء کرام اور علماء کرام ان کے پاس علم رجال بھی ہوتا تھا. علم رجال کیا ہے کہ جب جن سے آپ نیریشنز لیتے تھے تو ان لوگوں کی، ان صحابہ کی، ان کی زندگی، ان کے ہسٹورینز نہیں، نیریٹرز کی حالات زندگی، یا انہوں نے کتنے ایمان والے تھے، ان کی میموری کیسی تھی، وہ جو ہے سفر کیا انہوں نے تو کہاں کا کیا، کون ان کے استاد تھے، کون شاگرد، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ علم الرجال کہلاتا ہے. تو اس زمانے کے فقہا اور علماء جو ہیں وہ علم حدیث کے ساتھ ساتھ علم رجال کے بھی ماہر ہوتے تھے، اور یہ امام ابن ماجہ بھی علم رجال کے ماہر تھے. اور پھر اگین بہت سارے بعد میں آنے والے علماء اور فقہا نے اپنے اپنے انداز سے ان سارے محدثین کو جج کیا ہے. جج کیا ہے مطلب ان کے متعلق بتایا ہے. کچھ اسکالرز کہتے ہیں وہ مجتہد تھے. مجتہد یعنی جو امام ابو حنیفہ کا طریقہ کار تھا وہ اس لحاظ سے اس کے اوپر فتاویٰ دیتے تھے یا اجتہاد کرتے تھے. اور بعض یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ مجتہد تو تھے لیکن وہ امام شافعی کو زیادہ مانتے تھے، یعنی کہ ان کا اسکول آف تھاٹ جو تھا وہ شافعی مذہب تھا. بعض ادر اسکالرز لائک ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث تھے. اب اہل حدیث کا جو اوریجنل مطلب ہے وہ آپ سب کو میں ایکسپلین کر چکا ہوں کہ جو امام ابو حنیفہ کی جو ٹیچنگ ہے اور زیادہ تر امام شافعی کی وہ اہل الرائے ہے، اور یہ امام مالک سے اور پھر امام احمد بن حنبل یہ لوگ زیادہ تر اہل حدیث اس لیے کہلاتے ہیں کہ یہ حدیث کو سب سے اوپر رکھتے ہیں، اور رائے کو جو ہے ان کے اسکول آف تھاٹ میں رائے کو بہت ہی صرف لاسٹ درجہ حاصل ہے. اللہ عالم.
ابن کثیر لکھتے ہیں کہ سنن ابن ماجہ میں 32 بکس ہیں، 1500 چیپٹرز ہیں اور 4000 حدیث ہیں، اور ساری کی ساری حدیث بہت بہترین حدیث ہیں، حالانکہ ساری اوتھینٹک اس لحاظ سے نہیں ہے کہ ساری صحیح نہیں ہیں، لیکن زیادہ تر صحیح ہیں اس میں سے۔ امام ابن ماجہ کی ایک کوالٹی یہ تھی جو مختلف کتابوں میں بھی مینشن ہے، بعض علماء کرام بھی ذکر کرتے ہیں، کہ ان کی ایک کوالٹی یہ تھی کہ اس کتاب میں سنن ابن ماجہ میں بہت سی ایسی احادیث ہیں جو باقی صحاح ستہ کی کتابوں میں، یعنی کہ جو باقی 5 حدیث کی کتابیں ہیں ان میں نہیں ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ 6 سے صحاح ستہ کی جو کتابیں ہیں ان میں بہت سی حدیثیں ریپیٹ بھی ہوتی ہیں، ایک ہی کتاب میں موقع اور محل کے اعتبار سے بعض حدیثیں ریپیٹ ہو جاتی ہیں، لیکن اگر جیسے امام بخاری نے کوئی چیز کہی تو امام مسلم نے اس کو حدیث بیان کی ہیں، تو اس لحاظ سے اس کو پھر جس طرح ہم نے ذکر کیا تھا کہ وہ صحیحین بھی کہلاتی ہیں، متفق علیہ بھی کہلاتی ہیں۔ لیکن امام ماجہ کی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے ایسی کچھ حدیثیں تلاش کی ہوئی تھیں کہ جن کا ذکر دوسری کتابوں میں نہیں آیا۔ اچھا، اب امام ابن ماجہ جو ہے بہت سی چیزوں میں یونیک تھے، تھوڑا سا ان کا اپنا ایک انداز تھا، لیکن یہ کہ ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ 6th authentic book of حدیث ہے، یعنی جو درجہ بندی ہے بخاری مسلم اس میں یہ ان کا 6واں درجہ آتا ہے۔ اچھا، ان کی جو کلیکشن آف حدیث تھی سنن ابن ماجہ کی، اور وہ 4th most authentic book of حدیث ہے، یعنی کہ ان کے بارے میں تو کہا جاتا ہے کہ وہ 6th ہیں، لیکن ان کی بک کو 4th۔ امام ذہبی کہتے ہیں کہ یہ جو میں نے شاید آپ لوگوں کو ذکر کیا تھا، ہاں ایک چیز کریکشن اور کرنی تھی کہ مجھے یاد نہیں ہے لاسٹ کلاس میں شاید میں نے یہ جو باتیں ہیں دو کہ ان کی 30 حدیثیں ویک ہیں یا تقریباً 1/4 حدیثیں ویک ہیں، یہ شاید میں نے امام داؤد کے بارے میں مینشن کر دیا تھا، اگر کیا تھا تو وہ صحیح نہیں ہے، یہ امام ابن ماجہ کی کوالٹی تھی، یا ان کے بارے میں جو انفارمیشن ہے وہ ہے کہ بعض علماء کہتے تھے کہ ان کی صرف 30 حدیثیں تھیں، وہ ویک تھیں، یعنی وہ صحیح نہیں تھیں، اور بعض اسکالرز یہ بھی کہتے ہیں بعد میں آنے والے کہ ان کی تقریباً 1/4 بک جو تھی وہ صحیح حدیث نہیں تھی، لیکن اسٹل ان کی بہت بڑی ویلیو تھی۔ اور جیسا کہ ہم کو پتا ہے کہ انشاءاللہ تعالی ہم ایک دفعہ دوبارہ ریویو کریں گے حدیث کی اقسام کو، لیکن جو ضعیف حدیث بھی ہوتی ہے وہ فضائل کے لیے آپ بالکل استعمال کر سکتے ہیں، ہمارے بڑے بڑے علماء کرام یہی کہتے ہیں، لیکن احکامات کے لیے، مسائل کے لیے ان کو استعمال نہیں کر سکتے، کیونکہ مسائل میں اور اس میں چیزیں بہت ڈفرینٹ ہوتی ہیں، لیکن فضائل کے لیے آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم کسی حدیث کو جو ہم ایک دم رائٹ آؤٹ کہہ دیتے ہیں نا، او یہ ضعیف ہے اس کو نہیں ماننا یا اس کو ریجیکٹ کرنا ہے، ایسی بات نہیں ہے، بلکہ یہ کرنا گناہ ہوگا، اس لیے کہ جو ریجیکٹڈ حدیث ہے ان کو کچھ اور کہتے ہیں، وہ میں بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اچھا، ان کا جو انتقال ہوا وہ 64 ایئرس کی ایج میں ہوا، پیر کا دن تھا 21 رمضان 273 ہجری۔ جب ان کا انتقال ہوا تو ان کے بھائی ابو بکر جو تھے وہ بھی عالم تھے، انہوں نے ان کی نماز جنازہ پڑھائی، اور پھر کچھ لوگوں نے جو ہے ان کے انتقال پہ شاعری بھی کی، کیونکہ وہ جو لوگ ان کے بہت کلوز تھے اور جنہوں نے ان سے بہت زیادہ سیکھا ہے، تو بلکہ بہت سے لوگوں نے ان کے انتقال کے بعد یہ کہا کہ the death of ابن ماجہ has caused weakness and flowing of knowledge، یعنی وہ جس طرح سے نالج اکٹھی کر کے فلو کرتے تھے اور لوگوں کو دیتے تھے، وہ اب جو ہے یہ ان کے انتقال کے بعد سے اس میں ویکنس آ جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد امام ترمذی، ان کے جو امام ترمذی کا یہاں میں وہ لکھنا بھول گیا، لیکن آپ لوگوں کو ایک منٹ دکھا دیتا ہوں کہ امام ترمذی جو ہیں، امام ترمذی جو ہیں وہ 209 میں پیدا ہوئے اور 279 میں ان کا انتقال ہوا، ترمز ازبکستان میں، ٹھیک ہے، تو 209 اور 279۔ ان کا پورا نام محمد بن عیسیٰ بن سورہ بن موسیٰ الضحک تھا، 29 ہجری میں پیدا ہوئے، اور وہ ایک بوغ کر کے نام تھا، ترمز کے قریب ایک جگہ تھی بوغ، اور ترمز جو ہے وہ اب جو ہے ازبکستان میں ہے آج کے نقشے کے مطابق، تو اسی وجہ سے وہ ترمذی کہلائے۔ اور ان کی زندگی کے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ان کی زندگی کے جو آخری ادوار تھے اس میں وہ نابینا ہو گئے تھے، اور اسکالرز کہتے ہیں کہ وہ اللہ کی یاد میں اور اللہ کے خوف سے اتنا روتے تھے کہ ان کی بینائی چلی گئی تھی، اللہ عالم۔ مولانا یوسف بن نوری صاحب جو پاکستان کے ایک بڑے علماء اور فقہا میں شمار ہوتا ہے انہوں نے کہا کہ امام ترمذی had only one controversy and that was his کنیت، ان کی کنیت اصل میں ابو عیسیٰ تھی،
کیونکہ ایک حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق یہ ہے کہ کنیت جو ہے وہ ابو عیسیٰ نہیں رکھنی چاہیے، کیونکہ وہ ایک سمبولک، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی والد نہیں تھے، تو حالانکہ ابو عیسیٰ کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے والد ہیں، لیکن یہ کہ ان کا اگر بیٹا عیسیٰ تھا تو یہ کنیت نہیں رکھنی چاہیے. تو اس وجہ سے ان کے اوپر یہ تھوڑا سا لوگ کہتے تھے انہوں نے اگر ایسی بات تھی تو انہوں نے یہ کیوں رکھا. تو انہوں نے پھر یہ پروف کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے ان کو ابو عیسیٰ کہتے تھے، تو اس لحاظ سے وہ بھی ایک سنت کا پارٹ ہے. تو اللہ عالم، یہ سب چیزیں ہیں جو آپ تاریخ میں پڑھیں گے، اس وجہ سے میں نے کہا آپ لوگوں کے ذہن نشین کرا دی جائے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی واقعہ ہے کہ ان کے بیٹے نے جب اپنی کنیت ابو عیسیٰ رکھی تھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت ناراض ہوئے تھے، بلکہ یہ بھی روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے ان کو مارا بھی تھا اس بات کے اوپر، تو کیونکہ شاید انہیں ابو عیسیٰ بہت پسند تھی کنیت، تو لیکن اللہ عالم بالصواب. اچھا، امام ترمذی نے جو ہے وہ نالج حاصل کرنے کے لیے بہت زیادہ ٹریول بھی کیا، پورے خراسان میں گئے، پورے عراق میں، حجاز یعنی مکہ مکرمہ مدینہ منورہ میں، لیکن دوسرے محدثین کی طرح یہ مصر اور سیریا نہیں جا سکے. اس کی کیا وجوہات تھیں؟ یا اللہ ہی بہتر جانتا ہے، فائنینشیل تھیں یا ان کی ان کو موقع نہیں ملا، یا ان کو واپس اپنے شہر جا کے لوگوں کو مزید سکھانا تھا اس وجہ سے. تو لیکن بہرحال تو یہ 3-4 جگہوں پہ انہوں نے بہت ٹریول کیا اور لوگوں سے احادیث سنی. ان کی میموری جو تھی وہ ایکسٹراڈنری تھی. زیادہ تر ائمہ کرام کی اور محدثین کی میموری تو بہت ہی اچھی تھی، لیکن یہ کہ امام ترمذی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی بہت ہی ایکسٹراڈنری میموری تھی. اور امام ذہبی لکھتے ہیں کہ ان کی بالکل اس سے آپ اتنی ایکسیپشنل تھی کہ دوسروں میں آپ کو ان جیسا میموری کا آدمی نظر نہیں آتا تھا. علامہ ذہبی بہت بڑے عالم ہیں جن کا نام مسلسل تاریخ میں آتا رہتا ہے. اچھا، یہ امام بخاری کے شاگرد بھی تھے، یعنی امام ترمذی تھے تو امام بخاری کے شاگرد تھے، اور وہ ان کے بارے میں کہا کرتے تھے کہ آئی ایم پراؤڈ، یعنی کہ امام بخاری کہا کرتے تھے کہ میں اپنے اس اسٹوڈنٹ پہ فخر کرتا ہوں، یعنی کہ میں فخر کرتا ہوں کہ یہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. اور ان سے کہا کرتے تھے اپنے اسٹوڈنٹ سے کہ جتنا تم نے مجھ سے فائدہ اٹھایا ہے اتنا کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکا آج تک. تو اس لحاظ سے امام ترمذی کی کتنی ویلیو ہوتی ہے. امام بخاری کہتے ہیں کہ انہوں نے خود امام ترمذی سے 2 حدیثیں سنی تھیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی امام بخاری نے اتنی حدیثیں جمع کرنے کے باوجود جو ہے وہ 2 حدیثیں ایسی تھیں جو انہوں نے پہلے نہیں سنی تھیں، جو امام ترمذی نے انہیں سنائی تھی. سبحان اللہ. یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جب امام بخاری کا انتقال ہوا تو لوگ کہتے تھے کہ ان کے جانشین جو ہیں وہ اس دنیا سے چلے گئے، اور لوگوں نے یہ کہا کہ ان کے صرف ایک جانشین تھے اور وہ تھے امام ترمذی. ان کے جو استاد تھے، جیسے دوسروں لوگوں کے محدثین کے استاد تھے، بہت سارے استاد ہوتے تھے، ان کے بھی بہت سارے استاد تھے، اور ان کے بعض استاد جو بڑے بڑے استادوں میں انہیں امام بخاری، امام مسلم، قتیبہ بن سعید، علی بن حجر اور محمد بن بشار، یہ ان کے مین استاد تھے. اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں ان کی اہمیت کا کہ ماشاءاللہ ان کے امام بخاری، امام مسلم بھی ان کے استادوں میں سے ہیں. اچھا، انہوں نے جو کتاب لکھی وہ جامع ترمذی کے نام سے مشہور ہوئی. انہوں نے اور بھی بہت ساری کتابیں لکھی. ایک کتاب انہوں نے شمائل النبی لکھی صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ بہت مشہور ہوئی اور آج تک اس کو استعمال کیا جاتا ہے سیرت کی کتابوں کے لحاظ سے، یا ویسے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خاص خصوصیات تھیں اس کے بارے میں. لوگ اس کو بھی کہتے ہیں کہ ان کی کتاب کی جو آرگنائزیشن تھی وہ پارٹ آف کوالٹی آف ہز بک تھی، اور جب بھی وہ کوئی نیریشن کا ذکر کرتے تھے تو اس کو باقاعدہ دوسری اگر کسی جگہ سے ریلیٹڈ ہے تو اس کے چیپٹر کا اور حدیث کا حوالہ بھی دیتے تھے، تو ان کی کتاب پڑھنا بہت آسان ہو جاتا ہے. بعض اوقات جیسے امام بخاری، امام مسلم کی کتاب میں کیا ہوتا ہے کہ وہ لوگ بھی ریفرنس تو دیتے تھے، لیکن یہ کہ ایک ہی حدیث مختلف واقعات میں بھی ڈسکس ہوتی تھی، تو اس کا بیک ٹو ادر حدیث ریفرنس نہیں ہوتا تھا. لیکن ان کی کتاب کی کوالٹی یہ تھی کہ انہوں نے ہر چیز میں ریفرنس دیتے تھے دوسری چیزوں کا. اور پھر انہوں نے دوسری بات یہ ان کی اہم تھی کہ انہوں نے باقاعدہ، ضابط امام بخاری اور امام مسلم کی کتاب میں تو کوئی ضعیف حدیث تھی نہیں، ساری صحیح حدیث تھیں، لیکن ان کی کتابوں میں چونکہ صحیح بھی حدیث تھی، ضعیف بھی تھی، تو اور پھر انہوں نے ایک چیز استعمال کرتے تھے، حسن، یعنی ایک حسن ہوتی ہے، ایک صحیح ہوتی ہے، ایک حسن ہوتی ہے، ایک ضعیف ہوتی ہے. صحیح جو ہوتی ہے وہ تو ٹوٹل اوتھینٹک، اس کی چین آف نیریشن ہر چیز کم سے کم شارٹ نمبر آف چینز میں ہو جاتی ہے، اور اس کے بارے میں کنفرمیشن بھی مل جاتی ہے دوسری جگہ سے، وہ صحیح ہوتی ہے. حسن حدیث جو ہے وہ امام ترمذی کے مطابق وہ ہوتی ہے کہ اس کے اندر
حدیث تو صحیح ہوتی ہے اور اس کا ریفرنس بھی مل جاتا ہے، لیکن اگر کسی چین میں کسی ایک صحابی کی اتنی زیادہ ویریفیکیشن نہ ہو تو اس کو حسن کہتے ہیں کہ صحیح ہے لیکن صحیح کے درجے میں نہیں ہے، اور پھر دوسری ضعیف ہوتی ہے۔ تو امام ابن تیمیہ کہتے تھے کہ امام ترمذی نے یہ لفظ جو ہے حسن وہ انہوں نے ایجاد کیا، اس سے پہلے یہ ایجاد نہیں ہوا، لیکن امام تیمیہ سے بھی لوگوں نے اختلاف کیا ہے کہ حسن کا لفظ جو ہے وہ بہت پہلے سے استعمال ہوتا رہا ہے، اور امام بخاری نے بھی اس کا ذکر کیا ہے۔ اللہ عالم بالصواب۔ ان کا جو اسکول آف تھاٹ تھا، یعنی ان کا مذہب، بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ وہ شافعی تھے، اور چونکہ شافعی بھی مجتہدین اور امام ابو حنیفہ کے مسلک کے قریب قریب تھے، اس وجہ سے ان کو مجتہد بھی کہا جاتا ہے۔ اور ابن تیمیہ کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث تھے، تو زیادہ تر فقہا اور محدثین کے بارے میں ابن تیمیہ جن کو سمجھتے ہیں ان کے لحاظ سے صحیح، تو وہ کہتے ہیں کہ وہ اہل حدیث تھے، لیکن اب یہ چیزیں بہت سے لوگوں نے اس کو کنٹروورسی بھی اس کے اوپر ہے، اللہ عالم۔ شاہ ولی اللہ بھی ان کو، شاہ ولی اللہ جو ہمارے بہت بڑے بزرگ عالم فقیہ گزرے ہیں، وہ بھی ان کو مجتہد کہتے تھے، یعنی یہ شافعی مذہب کے تھے۔ ان کا انتقال 279 ہجری میں ہوا، یہیں ترمز میں ہی ان کا مزار ہے، اور جو ازبکستان جہاں سے یہ تھے یہ واپس جا کے وہیں چلے گئے تھے، اور وہیں پہ انتقال ہوا، اور وہیں پہ ان کی قبر ہے۔ اس کے بعد امام نسائی ہیں، 2015 ہجری میں پیدائش ہوئی اور 303 ہجری میں، یہ سب سے لاسٹ کے محدث ہیں، اور ان کی عمر 88 ایئرز ہوئی۔ ان کی ارلی لائف اس طرح، ان کا نام جو ہے ابو عبد الرحمن احمد بن شعیب بن علی بن سنان بن بحر اور خراسانی یا نسائی۔ اچھا، یہ نسائی اور نسائی دونوں طرح سے استعمال ہوتا ہے، ابھی اس کی میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ وہ ایک شہر تھا ترکمنستان میں، اس کا نام تھا نسا، اور نسا نام اس کا کیسے پڑا کہ یہ بھی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ شہر ترکمنستان کا جب فتح ہوا، جب وہ بھی غالباً خراسان یا گریٹر خراسان یا افغانستان ان طرح کے علاقوں میں آتا تھا اس وقت، تو اس خراسان کے علاقے میں جو ہے جب یہاں پہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فوجیں پہنچی اور انہوں نے فتح کرنے کے لیے داخل ہوئے اس شہر میں، تو اس شہر کی جتنی خواتین تھیں وہ تو رہ گئیں، لیکن جتنے مرد تھے وہ قریب کے پہاڑوں میں جا کے چھپ گئے اور انہوں نے پناہ لے لی، یعنی وہ لڑنے کو تیار نہیں تھے، تو خالی خواتین رہ گئیں۔ تو اس شہر کو ان لوگوں نے کہہ دیا کہ یہ نسا، یعنی کہ نسا کا مطلب ہوتا ہے عورت، تو یعنی کہ نسا، شہر کا نام نسا رکھ دیا۔ تو اس لحاظ سے اس شہر میں پیدا ہونے والے امام النسائی کہلائے، یعنی وہ اس شہر کے رہنے والے تھے۔ النسائی کے بجائے بعد میں پھر زیادہ تر کتابوں میں النسائی ہو گیا، NISAI کے بجائے NASAI ہو گیا، SAI، رائٹ، ٹھیک ہے۔ تو اب یہ نسائی کہلانے لگے، اور پھر زیادہ تر یہ خراسان کا علاقہ تھا، تو ان کو بعض لوگ امام خراسانی بھی کہتے ہیں۔ امام نسائی کے اندر بہت سی ہڈن کوالٹیز تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑا علم، تدبر اور حکمت دی تھی، اور اسی کے ساتھ ساتھ ان کا جو باطنی اتنا زبردست کوالٹیز تھیں، اس کے ساتھ ساتھ ان کی ظاہری کوالٹیز بھی بہت زبردست تھیں، بہت خوبصورت، لمبے اور بہت ہی روشن چہرہ تھا ان کا، اور ان کا جو روزے رکھنے کا طریقہ کار تھا وہ حضرت داؤد علیہ السلام کی طرح تھا، اور داؤد علیہ السلام کا طریقہ کیا تھا کہ وہ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن چھوڑ دیتے تھے، تو اسی طرح سے ساری زندگی امام نسائی نے بھی اسی کو اپنایا۔ ان کی 4 بیویاں تھیں اور 4 سمجھے خادمائیں تھیں، لونڈیاں تھیں، اور وہ ان کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ سب کے ساتھ بہت زیادہ جسٹ تھے، انصاف پسند تھے، فیئر تھے اپنی ہر بیویوں کے ساتھ، ہر بیوی کے ساتھ۔ ان کا جس طرح ہم نے ذکر کیا، ان کی جو ہے وہ پرسنالٹی بہت زبردست تھی، اور وہ ہمیشہ بہت ہی اچھے کپڑوں میں رہتے تھے، جس طرح سے ہم نے بعض حضرت عمر بن عبدالعزیز کے بارے میں پڑھا، اور بعض بنو امیہ کے خلفاء کے بارے میں پڑھا۔ بعض لوگوں کو اچھا ڈریس پہننے کا بہت شوق تھا اور اچھی خوشبو لگانے کا، تو امام نسائی کے بارے میں ہے کہ یہ بہت اچھے ویل ڈریس تھے، اور یہ کھانے کے بھی بہت زیادہ شوقین تھے، تو مرغ و مسلم ان کے کھانے میں ہمیشہ موجود ہوتا تھا۔ تو یہ جو میں نے ابھی آپ سے ذکر کیا نسائی، جس وجہ سے ان کا اس سٹی کا نام نسا پڑا، اور اس کے بعد یہ نسائی کہلائے۔ ان کی ایجوکیشن جو تھی وہ ان کے اپنی شہر میں تھی، زیادہ تر محدثین نے اپنے اپنے شہروں میں اپنے والد سے، اگر وہ عالم تھے، یا اپنے قریبی شہر کے رہنے والوں سے علم حاصل کیا، اور پھر اس کے بعد تقریباً 20 سال کی عمر میں جب وہ تھے تو وہ امام قتیبہ کے پاس
مزید نالج حاصل کرنے کے لیے چلے گئے. پھر وہ انہوں نے ٹریول کیا کیونکہ یہ ایک شوق بھی بڑھتا رہتا ہے اور پھر ان کو مزید معلومات ہوتی ہیں. پھر ان کو پتہ چلتا ہے کہ اس وقت بڑے بڑے جو اللہ کے دین کے لوگ ہیں اور جن کو حدیث بہت زیادہ یاد ہیں, یہ پھر ان کے بعد ٹریول کرتے تھے. تو انہوں نے بھی پھر حجاز یعنی مکہ مکرمہ, مدینہ منورہ, مصر, عراق, شام اور دوسرے ایریاز میں نالج حاصل کرنے کے لیے ٹریول کیا اور پھر جو ہے حدیث کلیکٹ کی. لیکن پھر یہ جا کے ایجپٹ میں رہنے لگے, یعنی مصر میں اپنا انہوں نے گھر بنا لیا. ان کے بہت سے ٹیچر تھے جسٹ لائک ادر محدثین. کچھ کے نام یہ ہیں: اسحاق ابن راہویہ, قتیبہ بن سعید, محمد بن بشار, محمد بن مثنى, یحییٰ بن موسیٰ اور علی بن حجر. آپ لوگوں نے جس نے مختلف کتابیں پڑھی ہوں گی ان علماء کرام کے نام یقیناً سنتے ہوں گے, اس لیے میں نے کہا یہ مینشن کر دوں گا انشاءاللہ. اچھا, جب وہ ایجپٹ میں رہنا شروع ہوئے تو ان کے ظاہر بات ہے ساری دنیا سے لوگ کھنچ کے ان کے اسٹوڈنٹ بن کے ان کے پاس آ کے جمع ہونے لگے, وہ بھی حدیث کا علم اور دین کا علم سیکھنے کے لیے. اور ان کا جو گروپ تھا اسٹوڈنٹ کا وہ بڑھتا رہا, بہت زیادہ ایکسپینڈ ہوا. اور پھر سم آف ہز اسٹوڈنٹس جو نیریٹرز آف نسائی بھی ہیں, وہ ان کے کچھ اس طرح کے نام ہے جنہوں نے پھر نسائی کی بہت سی حدیث میں ان کی مدد بھی کی اور ان کو پھر ریلیٹ بھی کیا, نیریٹ بھی کیا. عبد الکریم ان کے اپنے بیٹے تھے, وہ بھی عالم بنے اور انہوں نے ان کے اسٹوڈنٹ بھی تھے لیکن وہ بہت بڑے عالم بنے. ابو بکر احمد, حسن بن خضر, حمزہ بن محمد, محمد ابن معاویہ الاندلوسی اور بہت سارے دوسرے. اچھا, ان کا جو لیول آف نالج تھا, ایک دفعہ عبداللہ بن حنبل اور ان کے کچھ دوست تھے, یہ بھی ایک تھے, تو انہوں نے وہ ڈسکس کر رہے تھے کہ ان تمام محدثین کی کتابوں میں سے, یعنی 6 محدثین کی بعد جو کتابیں تھیں ان میں سے سب سے زیادہ کن کی حدیث کو سلیکٹ کیا جائے جو کہ پھر ہم آگے پبلش کرائیں تاکہ لوگوں کے لیے ایک تو یہ کہ سمجھنے میں آسانی ہو, پھر یہ کہ ان کو اس سے ترغیب ملے اور پھر ان کا علم میں اضافہ ہو حدیث کے علم میں. تو انہوں نے سب نے مل کے فائنلی امام نسائی کی حدیث کو سلیکٹ کیا تھا. تو یہ بھی ان کی کوالٹی ہے. امام زہبی رحمۃ اللہ علیہ says that امام نسائی is better in knowledge of hadith and knowledge of men, علم الرجال. یہ بھی علم الرجال کے بہت بڑے عالم تھے, اور بلکہ یہاں پہ امام زہبی تو یہ کہتے ہیں کہ امام مسلم, امام داؤد اور امام ترمذی سے زیادہ علم الرجال میں جو ہے نالج رکھتے تھے امام نسائی. اور علم الرجال میں نے آپ کو بتا دیا, جو لوگ نیریٹرز ہیں, جو راوی ہیں, راویوں کی حالات زندگی اور ان کی زندگی, ان کی پرسنالٹی کے بارے میں جو نالج ہے اس کو علم الرجال کہتے ہیں. ایک دفعہ ایک چھوٹا سا واقعہ ہے جو کہ بیان ہوتا ہے تاریخ میں. حارث بن مسکین ایک اسکالر تھے, تو امام نسائی جو ہیں وہ بہت زیادہ ویل ڈریس تھے, تو ایک دفعہ ان کے درس میں جاتے تھے امام نسائی حارث بن مسکین کے. تو ایک دفعہ وہ ان کے درس میں گئے تو حارث بن مسکین سمجھے کہ یہ کوئی خلیفہ کے محل سے کوئی آیا ہے یا گورنمنٹ کا کوئی آدمی ہے جو کہ حدیث سننے نہیں بلکہ صرف اسپائنگ کرنے آیا. تو انہوں نے اس کو ڈسمس کر دیا, انہوں نے اس کو نکال دیا وہاں سے. تو پھر بجائے اس کے کہ وہ اپنا آ کے بتاتے کہ میں اتنی بڑی چیز ہوں اور میں حدیث کا علم حاصل کیا ہوا ہے, وہ کیا کرتے تھے کہ پھر وہ دروازے کے باہر آ کے حدیث سنتے تھے امام حارث بن مسکین سے. تو یہ ان لوگوں کا کیریکٹر تھا, سبحان اللہ, بڑے بڑے محدثین اور ائمہ کرام کا, کہ جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنا مقام دیا. اچھا, ان کا مذہب اگین مسلک جو تھا وہ شاہ ولی اللہ اور شاہ عبد العزیز کہتے ہیں کہ وہ شافعی مذہب پہ تھے اور مجتہد تھے. ابن تیمیہ ان کو بھی اہل حدیث کہتے ہیں, لیکن اصل چیز کیا اللہ عالم. علامہ انور شاہ کاشمیری کہتے ہیں کہ وہ حنبلی تھے. اچھا, انشاءاللہ تعالیٰ جب ہم لوگ یہ ساری چیزیں پڑھ لیں گے نا, تو ایک دن آج بھی تھوڑی سی سمری کریں گے ہم, لیکن آئندہ پھر ہم ایک کلاس کریں گے جس میں کمپلیٹ اسکول آف تھاٹس کو ڈسکس کریں گے, اور ہم دیکھیں گے کہ وہ ایک دوسرے سے کس طرح سے لنک ہیں اور آگے آنے والے لوگوں نے اس کو کس طرح سے یا تو کنفیوز کر دیا یا اس کی ڈیٹیل اتنی بیان نہیں کر پائے. تو اس وجہ سے بہت سے لوگ پھر اسکول آف تھاٹ میں اٹک کے رہ گئے, اور اللہ کے دین کو جتنا ٹائم دینا چاہیے, قرآن کو اور صحیح احادیث کو, اس سے زیادہ وہ پھر باقی چیزوں میں پڑ گئے. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے ان چیزوں سے. ان کی جو بکس ہیں, انہوں نے بہت سی کتابیں لکھی. ان کی جو نسائی ہے, نسائی کے علاوہ بھی تقریباً جو اوتھینٹک بکس جو آج بھی موجود ہیں وہ تقریباً 31 بکس اور کنفرم اور لوگوں کے لیے اویلیبل ہیں. ان کا جو رائٹنگ اسٹائل تھا وہ لوگ کہتے ہیں کہ امام بخاری اور امام مسلم سے بہت ملتا جلتا تھا. یعنی جس طرح سے وہ حدیث نیریٹ کرتے تھے, اس کا
اس کو ایکسپلین کرتے تھے، وہ ان کا اسٹائل امام بخاری سے بہت زیادہ ملتا تھا، امام مسلم اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ مجمعین سے. اور ایک دفعہ انہوں نے خود اپنی بک میں لکھا کہ موسٹ آف حدیث مینشن ان ہز بک آر صحیح بٹ سم آر ناٹ. تو انہوں نے کہا کہ مطلب میری کتاب میں زیادہ تر حدیث جو ہیں وہ صحیح ہیں لیکن کچھ نہیں بھی ہیں. یعنی انہوں نے بھی امام ترمذی کی طرح یہ خود ایڈمٹ کیا. تو ان کے ڈیتھ کا واقعہ بھی تھوڑا سا افسوسناک ہے. یہ جب وہ بہت پاپولر ہو گئے اور ایجپٹ میں بہت مشہور ہو گئے تو ظاہر بات ہے ہر جگہ پھر دوسرے اسکول آف تھاٹ کے یا دوسرے قسم کے لوگ جو مسلمان تھے لیکن ان کو نہیں مانتے تھے تو وہ ان سے جیلس ہو گئے اور ان کو فزیکلی اور مینٹلی ہرٹ کرنا شروع کیا. تو انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ وہاں سے ہجرت کر کے واپس دمشق آ جائیں گے، یعنی دمشق سیریا آ جائیں گے. تو وہاں موو ہو گئے. اچھا، اب دمشق میں جو ہے بنو امیہ کی جو حکومتیں تھی، خلافت تھی، اس کے بعد سے خوارج جو ہیں بہرحال ان کو ان کا ایک گروپ تھا وہاں پہ ابھی بھی. تو انہوں نے جب حضرت امیر معاویہ کے بارے میں اور دوسری چیزوں کے بارے میں ان سے پوچھا تو انہوں نے سچ جو وہ صحیح سمجھتے تھے انہوں نے بتا دیا، اور انہوں نے حضرت امیر معاویہ کی تعریف نہیں کی اور بلکہ اسٹریٹ فارورڈ چیزیں بتائیں. تو ایک دن یہ جو خوارج تھے انہوں نے ان کو اتنا مارا کہ یہ اتنے زیادہ انجرڈ ہو گئے کہ ان کے شاگردین جو ہیں وہ انہیں اٹھا کے گھر لے گئے. تو انہوں نے ریکویسٹ کی کہ مجھے لگتا ہے کہ اب میرا وقت قریب آ گیا ہے تو پلیز مجھے جلدی سے مکہ مکرمہ لے چلو تاکہ میرا انتقال وہاں پر ہو ایک اچھے شہر میں. تو ان کو ان کے شاگردین اٹھا کے مکہ مکرمہ لے گئے. وہاں پہنچ کے پھر ان کا انتقال ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنے پاس بلا لیا. تو یہ تھی سمجھیے کہ سارے صحاح ستہ کے محدثین کے 6 جو محدثین تھے ان کے بارے میں ڈیٹیل. اب اس کی سمری میں بس میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ ہم تو آج پڑھ رہے ہیں، تو آج کے دور کے لحاظ سے آج میں جس دور میں زندہ ہوں، آپ لوگ جس دور میں زندہ ہیں، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ یہ تمام جو ہم چیزیں علم حاصل کر رہے ہیں ائمہ کرام کا، صحابہ کا، تابعین کا اور محدثین کا، اس سے ہمیں کیا فائدہ پہنچ رہا ہے. کیونکہ ہمارا مقصد صرف نالج فار دا سیک آف نالج نہیں ہونا چاہیے. علم کو حاصل کرنا برائے صرف علم نہیں ہونا چاہیے بلکہ برائے اپنی اصلاح ہونی چاہیے. اور دین کا ایک بہت ہی سمپل سا فارمولا ہے کہ سب سے پہلے آپ اپنی اصلاح کریں. آپ علم حاصل کریں اس وجہ سے کہ آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے، اپنی جنت بنانی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ کے اس پیغام کو آگے بڑھائیں. تو جس حیثیت میں بھی جتنی بھی تھوڑی سی بھی آپ لوگ علم حاصل کرتے ہیں کریں، اس کو ویریفائی بھی کریں، اس کو میک شیور کریں کہ اللہ کے سامنے رہ کے اللہ کو حاضر و ناظر جان کے آپ یہ کہہ سکیں کہ ہاں میرا دل اس چیز پہ مطمئن ہے. اگر مطمئن نہیں ہے تو کسی عالم سے، کسی سے بھی جو بھی آپ سے زیادہ علم رکھتا ہو اس سے ڈسکس کریں، اس سے پوچھیں اور اپنے دل کا سکون حاصل کریں. اور دل کا سکون ظاہر سی بات ہے وہ آپ کو خود پتا ہوگا کہ جو ہے آپ نے جو علم حاصل کر رہے ہیں وہ اس میں اگر آپ کو ذرا سے بھی ڈاؤٹ کہیں کریٹ ہو رہا ہے تو پلیز اس کو کلیئر کریں. کیونکہ ڈاؤٹ آتا ہے شیطان کی طرف سے، شک و شبہات آتے ہیں شیطان کی طرف سے، اور جب ڈاؤٹس آتے ہیں تو پھر ہم نہ صرف اپنے دین کو ڈاؤٹ کرنے لگتے ہیں بلکہ پھر ہم جتنے اپنے اعمال ہوتے ہیں وہ اس سے افیکٹ ہو جاتے ہیں. بہت سے ہمارے بچے یا ایون ہم لوگ، ہماری عمروں کے لوگ جو ہیں، اگر دین ان کو صحیح سے سمجھ میں نہیں آتا تو وہ اس کو ہٹا دیتے ہیں، کہتے ہیں نہیں یار یہ بہت تنگ کر رہا ہے مجھے، مطلب گلٹی فیلنگ بھی ہوتی ہے اور تکلیف بھی ہوتی ہے کہ یار میں کیوں دین پہ عمل نہیں کر پا رہا، میرے کیوں نہیں سمجھ میں آ رہا. لیکن اس کا یہ حل نہیں ہے، کیونکہ اگر ہم نے دین کا علم نہیں حاصل کیا تو ہمارے عمل میں اس کی جھلک نہیں آئے گی. ہمارے عمل میں اس کی جھلک نہیں آئے گی تو ہمارا جو اعتقاد اور ہمارا ایمان ہے وہ ہمارے دلوں میں نہیں جا سکے گا. اور اگر دل میں ایمان نہیں ہے تو آپ یقین کریں شیطان بڑے آرام سے ہمیں بھٹکا دے گا. اگر ہم چھوٹے چھوٹے گناہوں کو نہیں چھوڑیں گے، ہماری زندگی کا طریقہ کار ہی یہ ہونا چاہیے، چاہے ہم چھوٹے سے بچے ہیں یا ہم 60-70 سال کے بڑے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنا ہر نیا دن پرانے دن سے بہتر کریں. اگر ہم ایک گناہ کر رہے تھے ایک گناہ کو چھوڑ دیں. اگر ہم ایک نیکی کا کام کر رہے تھے آج ایک نئی نیکی کا کام کریں. اگر ہم قرآن شریف 2 منٹ کے لیے تلاوت کر رہے تھے تو آج ہم 3 منٹ کے لیے کر لیں، اور کل آنے والا کل ان سب چیزوں کو بڑھا دیں. اور دیکھیں سورہ فاتحہ کی جو تفسیر ہے اس میں جب آپ اس آیت پہ پہنچتے ہیں کہ اہدنا الصراط المستقیم، یعنی کہ صراط المستقیم پہ اگر ہم آ گئے، اور صراط المستقیم کیا ہے؟ ایک راستہ ہے جو ہمیں جنت پہ لے جاتا ہے.
اب صراط مستقیم پہ ایک آدمی بالکل 2 قدم پہ بھی شروع میں ہو سکتا ہے، ایک آدمی بالکل آخر میں جنت کے قریب بھی پہنچا ہوا ہو سکتا ہے، لیکن ایز لانگ ایز کہ ہم مرنے کے وقت اس صراط پہ موجود ہیں، یعنی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا کہ اوکے آج سے جو ہے انشاءاللہ میں اپنے جو بھی گناہ ہیں وہ چھوڑ رہا ہوں، آج سے میں اللہ سے توبہ کر رہا ہوں، آج سے میں کم از کم فرائض کے اوپر پابندی شروع کر رہا ہوں، اور اب میں صراط مستقیم پہ چلنا چاہ رہا ہوں، اللہ تعالیٰ خود آپ کا ہاتھ پکڑے گا، اللہ تعالیٰ خود آپ کی حفاظت کرے گا، آپ کے صراط مستقیم کے گرد ایک باؤنڈری بنا دے گا کہ آپ بھٹکنے بھی نہ پائیں۔ اور اگر آپ کی آج بھی موت آ گئی یہ سوچ کے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آج سے میں اس صراط مستقیم، اس پیتھ پہ، اس وے پہ، اس روڈ پہ داخل ہو گیا اور موت آ گئی، تو انشاءاللہ سورہ فاتحہ کی تفسیر کے مطابق آپ کا، ہم سب کا جو ہے جنت ہی ہمارا مقام ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس نیت پہ سارے اگلے پچھلے سب گناہ معاف کر دے گا، یعنی پچھلے گناہ معاف کر دے گا، کیونکہ اب تو آپ صراط مستقیم پہ آ گئے۔ تو اس وجہ سے اسلام پہ چلنا کوئی مشکل نہیں ہے، اسلام کی نالج حاصل کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آج ہم انفارمیشن ایج میں رہ رہے ہیں، آج ہمارے فنگر ٹپ پہ سب کچھ موجود ہے، ہم جو ہے فنگر ٹپ کے اوپر ہم اپنی وہ ساری چیزیں دیکھ سکتے ہیں جس میں اگین اب اللہ تعالیٰ نے آپ کو جنرل نالج بھی دی ہے، کامن سینس بھی دی ہے، اس کو یوز کرتے ہوئے چیزوں کو دیکھیں، ان کو اوتھینٹیکیٹ کریں اور پھر آگے بڑھتے رہیں، ایز لانگ ایز کہ آپ کا دل بالکل پاک صاف اور نیت آپ کی صاف ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی مدد کرے گا۔ ہماری اس تمام کتابوں کے لیے، ہماری اس تمام پڑھائی کے لیے، ہم جو بھی کتابیں پڑھ رہے ہیں اس کا صرف اور صرف ایک مقصد ہے کہ ہم اللہ کی رضا حاصل کر لیں۔ وہ آیت میں نے پڑھی تھی نا شروع میں، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، اللہ تعالیٰ نے انسان اور جنوں کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کے علاوہ کسی چیز کے لیے پیدا نہیں کیا۔ لیکن اس کو سمجھنے میں ہم لوگ غلطی کر دیتے ہیں، جب ہم حلال رزق کمانے جا رہے ہوتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، جب ہم اپنے بچوں کو کا خیال رکھ رہے ہوتے ہیں، ان کی دینی تربیت کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی عبادت ہے، جب ہم اپنے آپ کو ایک صراط مستقیم پہ لا رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے، ہماری خواتین کھانا پکا رہی ہیں گھر کے لیے وہ بھی ایک عبادت ہے، ہمارے مرد جو ہے باہر جا کے جاب کر رہے ہیں وہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو اس وجہ سے ہم تعلیم حاصل کر رہے ہیں دنیا میں اور آخرت کی سکسیس کے لیے وہ بھی ایک عبادت ہے۔ تو ہمیں کوئی چیز چھوڑنی نہیں ہے۔ ہمارے بچے بعض اوقات پریشان ہو جاتے ہیں کہ ہمیں شاید ہم یہ کہیں گے کہ اچھا یار ہم دیندار کہلائیں گے تو ہمیں دنیا کی ہر چیز چھوڑنی پڑ جائے گی، نہیں، دنیا کی ہر وہ چیز آپ چھوڑ دیں جو آپ سمجھتے ہیں اللہ اس سے راضی نہیں ہے، اور اس کے لیے علم حاصل کریں، ہر کسی کے کہنے پہ نہیں جائیں کہ فلاں نے یہ کہہ دیا، ایک یوٹیوب میں نے ویڈیو دیکھی انہوں نے کہا کہ یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، یہ بھی حرام ہے، اب آپ ڈر گئے، ایسا نہیں کریں۔ اسی لیے بار بار میں ایمفسائز کرتا ہوں کہ کسی سے تعلق پیدا کریں، کسی عالم سے، کسی کو اپنا شیخ بنائیں، کسی کو اپنا ٹیچر بنائیں، کسی سے ہدایت لیں، اگر کچھ ذہن میں سوال آتا ہے تو ہم یوٹیوب میں دیکھ لیں یا کسی کتاب میں پڑھ لیں، ایک ذہن میں سوال آیا، اب چونکہ ہماری ایکسیس ہی نہیں ہے کسی عالم سے، کسی بڑے دینی علم رکھنے والے سے، تو ہم لاسٹ ہو جاتے ہیں یا اس کوشچن کو بھول جاتے ہیں، پھر ہمارے ذہنوں میں وہ سوال بیک آف آور مائنڈ کلک کرتا رہتا ہے، ہمیں صحیح جواب نہیں ملتا تو پھر ہم سیدھے راستے سے اتر جاتے ہیں۔ تو اس وجہ سے آج کی دنیا کی بات کر رہا ہوں میں، ٹوڈے ایز وی اسپیک، آپ کو شاید پتا ہے کہ نہیں، ہبل ٹیلیسکوپ جو فضا میں بھیجی تھی پتہ نہیں 2-3 ڈیکیڈز پہلے، اس نے ملینز آف ملینز پکچر جو ہے اسپیس کی ہمیں بھیج دی، ہمیں اسی سے پتہ چلا ہے کہ کہکشاں جو ہیں وہ بڑھ رہی ہیں، ہمیں اسی سے پتہ چلا ہے کہ بلیک ہول کی تصویر ملی ہے، اس سے بہت کچھ ملا ہے۔ اب ہبل ٹیلیسکوپ جو ہے اب وہ زمین کے مدار سے بھی آگے ایک سورج کے اس میں جا رہی ہے، اور اب سورج کی انفارمیشن لے کے ہمیں دے گی، اور اب اس کے سولر پینلز کھل گئے، یعنی اب وہ سورج کی روشنی سے چلے گی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ جو دنیاوی ترقی ہے نا، یہ بھی ہمیں ہر لمحے اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی عظمت اور اللہ کی جو قدرت ہے اس کے بارے میں کنفرم کر رہی ہے چیزیں۔ تو سائنس کو پڑھنا اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے یقیناً یہ بھی عبادت ہے، لیکن سائنس پہ بلیو کرنا کہ بس سائنس ہی نے آج فائنل کہہ دیا، نہیں، کیونکہ سائنس کل کچھ اور کہے گی، پرسوں کچھ اور کہے گی۔ تو جس لمحے پہ بھی ہمیں سائنس یا کوئی بھی ایسا علم ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ہمیں یہ سب کچھ بتا دیا تھا، تو ہمارا ایمان مزید مضبوط ہوتا ہے، اینڈ دیر از نتھنگ رانگ ود اٹ۔ آج کی چیزیں دیکھنے کے بعد ہم اس سے اگر سبق حاصل کریں، اور ہمیں وہ اللہ تعالیٰ کی آیات ہیں، اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں،
اور قیامت تک آتی رہیں گی. تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اپنے زمانے میں رہ کے اللہ کی عبادت کریں، بجائے اس کے کہ ہم چھوٹے چھوٹے اختلافات میں، اور بعض اوقات علماء کرام کی آپس کی جنگ ہوتی ہے اور ہم اس میں انوالو ہو جاتے ہیں، اور بڑے بڑے مورخین کو، علماء کو، فقہا کو ہم اپنی زبان سے برا کہنے لگتے ہیں. اس چیز کے جتنا زیادہ میں پڑھ رہا ہوں، جتنا زیادہ سیکھ رہا ہوں، مجھے اتنا زیادہ اس چیز کا احساس ہے کہ میں نے اپنی زندگی میں اور ہم سب نے اپنی زندگیوں میں اتنے بڑے بڑے اچھے علماء فقہا جو کہ اللہ کے ولی اللہ تھے، ان کے بارے میں ہم نے ایسی زبان استعمال کی ہے جس پہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، ہمیں عقل سمجھ تمیز دے کہ ہم لوگ آئندہ اپنی زندگی کو عین اسلام کے مطابق، عین اللہ کی رضا کے مطابق ڈھالیں. انشاءاللہ پھر آج اس پہ ختم کرتے ہیں، اس کے بعد سوال جواب لے لیتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.